بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہ رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھ پر بہت سخت دور آیا۔ غربت کی وجہ سے کئی دن فاقے کاٹنے پڑے۔ بھوک کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اس سے کچھ کھانا خرید سکوں۔ ایک دن میں کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک ایک ریشمی تیلی ملی۔ میں نے اسے اٹھا لیا، گھر لا کر کھولا تو اس میں ایک خوبصورت موتیوں کا ہار تھا۔ میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت اور اعلیٰ ہار نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو بیچ کر کھانا خرید لوں، لیکن میرے دل نے کہا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے گھر میں بطور امانت رکھ لیا، تاکہ جب کبھی اس کا مالک ملے تو اس کو صحیح سلامت واپس کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بڑے میاں کو بہت پریشان حال دیکھا۔ ان کے پاس ایک کپڑے میں 500 دینار تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ میری موتیوں کی ایک تیلی گم ہو گئی ہے۔ جو آدمی بھی مجھے موتیوں کی تیلی لا کر دے گا میں اسے 500 دینار انعام دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور میرا تو ویسے بھی غربت سے برا حال ہے، کیوں نہ یہ انعام کی حلال رقم لے کر اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس طرح میں بڑے میاں کے پاس گیا اور ان سے موتیوں کی ہار کی نشانیاں پوچھی، جو انہوں نے سب ٹھیک ٹھیک بتائے۔ میں نے بڑے میاں سے کہا میرے ساتھ آئے۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا اور موتیوں کی تیلی ان کی حوالے کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور 500 دینار نکال کر مجھے دینا چاہا، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ رقم میرے لیے بالکل حلال تھی اور میں کئی دنوں سے بھوک اور فاقوں میں مبتلا تھا، لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اسے اس کی گمشدگی چیز صحیح سلامت واپس کر دی، اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر میں نے 500 دینار انعام لینے سے انکار کر دیا۔ کافی عرصے بعد میں بحری جہاز کے ذریعے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق سے سمندری طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا اور لوگ ڈوب گئے۔ میں جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہو گیا۔ وہ تختہ سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ میں بہت غمگین اور پریشان تھا کہ کسی انجانی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے اس جزیرے میں ایک آبادی نظر آئی۔ میں وہاں کی مسجد میں گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا اور صحیح ساحل تک پہنچا دیا۔ مسجد میں نے قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر کرنا شروع کر دیا، اور اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جزیرے والوں نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں نے نماز پڑھائی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ میں قرآن اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کی درخواست کی، جو میں نے خوشی سے قبول کر لی اور انہیں پڑھانے لگا۔ چونکہ جزیرے والے ان پڑھ تھے، اس لیے میں نے وہاں کے نوجوان اور بچوں کو لکھائی سکھانا بھی شروع کر دی، اور میں ان کے پاس وہی رہنے لگا۔ جزیرے والوں کی مجھ سے عقیدت اور محبت بڑھنے لگی۔ اس طرح ایک دن جزیرے والوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے، اور اس جیسی نیک لڑکی پورے جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے پاس مال بھی بہت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تم اس یتیم لڑکی سے شادی کر لو، کیونکہ پورے جزیرے میں تمہارے جیسا نیک اور دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جزیرے والوں نے کہا نہیں، آپ کو ہر صورت میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ اس طرح مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور میں شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب میرا نکاح ہو گیا تو انہوں نے لڑکی کو دلہن بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میری نگاہ اس کی گلے میں لٹکے ہوئی ہار پر پڑی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی قیمتی موتیوں والا ہار تھا جو میں نے مکہ مکرمہ میں بڑے میاں کو واپس کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں کئی گھنٹے تک ہار کو دیکھتا رہا اور اللہ کی قدرت کی کرش میں سوچتا رہا۔ اگلے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے بیوی سے بات تک نہیں کی اور مسلسل ہار کو ہی دیکھتا رہا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہو کہ اس ہار کو ہی دیکھتے رہے۔ آخر اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات تھی؟ میں نے لوگوں کو ہار والا سارا واقعہ سنایا جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا۔
یہ قصہ سن کر لوگوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، آخر اس قصے میں خوشی کی کون سی بات ہے، یہ لوگ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے میاں جن کو آپ نے آر واپس لوٹا دیا تھا، وہ اس لڑکی کی والد تھے، اور وہ جب مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی مکمل مسلمان کو نہیں دیکھا مگر صرف ایک شخص، وہ بہت نیک اور امانت دار تھا، اس نے میرا گمشدہ آر واپس کیا تھا۔ وہ بڑے میاں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آدمی سے میری دوبارہ ملاقات کروا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں کی آرزو آج پوری ہو گئی، اس لیے ہم خوشی سے نعرہ لگا رہے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔